قرآن مجید کا سورہ نمبر 18 سورہ کہف۔ سورہ کہف کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 18 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 69 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اصحاب کہف کے واقعے کی وجہ سے اس سورے کا نام سورہ کہف رکھا گیا ہے۔ اس سورے میں نہایت اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حق پرست اگرچہ کتنے ہی کم کیوں نہ ہو، انہیں اکثریت کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ اور کوفہ و شام کے بازاروں میں سر امام حسین علیہ السلام نے اسی سورے کی آیات کی تلاوت کی تھی۔ آیت نمبر 22 کے مطابق اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنے کا کوئی عملی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں اہمیت کا حامل وہ سبق ہے جو اصحاب کہف کے واقعے سے ملتا ہے۔ آیت نمبر 28 کے مطابق اشراف قریش کی طرف سے یہ دباؤ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب مومنین کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو غریب مومنین کے ساتھ رہنے کا حکم دے کر یہ واضح کر دیا کہ اسلام میں مال و دولت کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ جس کے دل میں تقوی الہی ہو وہ بارگاہ الہی کا مقرب قرار پاتا ہے۔ آیت نمبر 65 سے 82 تک میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ان دونوں نبیوں کا کشتی میں سفر کرنا، حضرت خضر علیہ السلام کا کشتی میں سوراخ کرنا، بچے کو قتل کرنا، بلا اجرت دیوار تعمیر کرنا، اور ان کاموں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتراضات اور آخر میں حضرت خضر علیہ السلام کے جوابات کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے ابھی تک زندہ ہیں۔ آیت نمبر 83 سے 98 تک میں حضرت ذوالقرنین کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، جس میں ان کی حکومت، کفار کو سزا دینا، یاجوج و ماجوج کا واقعہ، ذوالقرنین کا انہیں لوہے کی دیوار کے ذریعے بند کرنا بیان کیا گیا ہے۔ جو شخص سورہ کہف کی شب جمعہ تلاوت کرے گا وہ شہداء کے ساتھ محشور ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندہ خاص پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رکھی۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ بالکل سیدھی اور ہموار، تاکہ وہ مکذبین کو اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے اور ان اہل ایمان کو خوشخبری دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ وہ ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ اس بارے میں نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ داداؤں کو کوئی علم تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ لوگ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے اس رنج و افسوس میں اپنی جان دے دیں گے کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لائے۔ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا۔ بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں کہ عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ اور جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے ایک دن چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیال کرتے ہیں کہ کہف و رقیم، غار اور کدبے والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے؟ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی اور کہا اے ہمارے پروردگار، اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے اس کام میں ہدایت کا سامان مہیا فرما۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا۔ تو ہم نے غار میں کئی برسوں تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون اپنے ٹھہرنے کی مدت کا زیادہ ٹھیک شمار کر سکتا ہے۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا اصل قصہ سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اور ہم نے ان کے دل اس وقت اور مضبوط کر دیے جب وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، ہم اس کے سوا اور کسی کو معبود ہرگز نہیں پکاریں گے، ورنہ ہم بالکل ناحق بات کے مرتکب ہوں گے۔ هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر اور خدا اپنا لیے ہیں، یہ لوگ ان کی خدائی پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ بس اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اور پھر آپس میں کہنے لگے اب جب کہ تم نے
ان لوگوں سے اور ان کے ان معبودوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں علیحدگی اختیار کر لی ہے، تو غار میں چل کر پناہ لو۔ تمہارا پروردگار اپنی رحمت کا سایہ تم پر پھیلائے گا اور تمہارے اس کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ اور وہ غار اس طرح واقع ہوا ہے کہ تم دیکھو گے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف مڑ جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا کر نکل جاتا ہے، اور وہ ایک کشادہ جگہ پر سوئے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہی میں چھوڑ دے تو تم اس کے لیے کوئی یار و مددگار اور رہنما نہیں پاؤ گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اور تم انہیں دیکھو تو خیال کرو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلواتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہے۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھو تو تم الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہو اور تمہارے دل میں دہشت سما جائے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔ اور جس طرح انہیں اپنی قدرت سے سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ آپس میں سوال و جواب کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہوگے؟ دوسروں نے کہا ہم 1 دن ٹھہرے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ۔ پھر بولے تمہارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنا ٹھہرے۔ اچھا اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر میں بھیجو، وہ جا کر دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاک و پاکیزہ ہے، تو وہ اس میں سے کچھ کھانا تمہارے لیے لائے، اور اسے چاہیے کہ ہوش و تدبر سے کام لے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا۔ یقیناً اگر ان لوگوں کو تمہاری اطلاع ہو گئی تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر زبردستی تمہیں اپنے دین کی طرف واپس لے جائیں گے، اور اس طرح تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا
إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کیا تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ بستی والے لوگ ان اصحاب کہف کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ کیا کیا جائے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر یعنی غار پر ایک یادگاری عمارت بنا دو. ان کا پروردگار ہی ان کو بہتر جانتا ہے. آخرکار جو لوگ ان کے معاملات پر غالب آئے تھے وہ بولے کہ ہم ان پر ایک مسجد عبادت گاہ بنائیں گے. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ان قریب کچھ لوگ کہہ دیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہہ دیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب اندھیرے میں تیر مار رہے ہیں. اور کچھ کہیں گے وہ 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے اور بہت کم لوگوں کو ان کا علم ہے. سو ان کے بارے میں سوائے سرسری گفتگو کے لوگوں سے زیادہ بحث نہ کرے اور نہ ہی ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ پوچھے. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں کل اسے ضرور کروں گا. إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. مگر یہ کہ خدا چاہے یعنی اس کے ساتھ انشاءاللہ کہا کرو، اور جب بھی بھول جائے تو اپنے پروردگار کو یاد کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ امید ہے کہ میرا پروردگار ایسی بات کی مجھے رہنمائی کرے جو رشد و ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. اور وہ لوگ غار میں رہے 9 برس اوپر 300 سال. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. کہہ دیجئے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا رہے. تمام آسمانوں اور زمین کا علم غیب اسی کے لیے ہے. وہ کتنا بڑا دیکھنے والا اور کتنا بڑا سننے والا ہے. اللہ کے سوا ان لوگوں کا کوئی سرپرست نہیں ہے اور نہ وہ کسی کو اپنے حکم میں شریک کرتا ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پروردگار کی طرف کتاب قرآن کے ذریعے سے جو وحی کی گئی ہے
اسے پڑھ سنائیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی معیت پر صبر کریں اور دنیا کی زینت کے طلبگار ہوتے ہوئے ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نہ پھر جائیں، اور جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل چھوڑ رکھا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے، اس کی اطاعت نہ کرے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ کیا بری چیز ہے پینے کی، اور کیا بری آرام گاہ ہے۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، انہیں ان میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سبز ریشم کے باریک اور دبیس کپڑے پہنیں گے، اور وہ ان میں مسندوں پر گاؤں تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا ہے ان کا ثواب، اور کیا ہی اچھی ہے ان کی آرام گاہ۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کے سامنے ان دو شخصوں کی مثال پیش کریں کہ ہم نے ان میں سے ایک کو انگور کے 2 باغ دے رکھے تھے اور انہیں کھجور کے درختوں سے گھیر رکھا تھا، اور ان کے درمیان کھیتی ہوا دی تھی۔
كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. یہ دونوں باغ خوب پھل دیتے تھے اور اس میں کچھ بھی کمی نہیں کی، اور ہم نے ان کے درمیان آب پاشی کے لیے ایک نہر بھی جاری کر دی تھی. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. اور اس کے پاس اور بھی تمول کا سامان تھا. ایک دن گھمنڈ میں آ کر اس نے اپنے غریب ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ میں مال کے اعتبار سے تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور نفری کے لحاظ سے بھی تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا. اور وہ ایک دن اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا، اور کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو جائے گا. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا. اور میں یہ خیال نہیں کرتا کہ کبھی قیامت برپا ہوگی، اور اگر بالفرض میں کبھی اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا گیا تو اس باغ سے بہتر ٹھکانہ پاؤں گا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس ہستی کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے پہلے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے اچھا خاصا مرد بنایا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لیکن میرا پروردگار تو وہی اللہ ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. اور تو جب اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور خدا کی قوت کے بغیر کوئی قوت نہیں ہے. اور اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتا ہے فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. تو قریب ہے کہ میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا فرمائے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں بھیج دے جس سے وہ چٹیاں چکنا میدان بن کر رہ جائے. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. یا اس کا پانی اس طرح نیچے اتر جائے کہ تو کسی طرح بھی اسے حاصل نہ کر سکے. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. چنانچہ اس کے پھلوں کو گھیرے میں لے لیا گیا، ان پر آفت آ گئی تو اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا اس پر کف افسوس ملتا تھا، اور وہ باغ اپنے چھپروں پر گرا پڑا تھا
اور وہ کہتا تھا کہ اے کاش میں نے کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بنایا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا۔ اب اس کے پاس کوئی ایسا گروہ بھی نہیں تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ ہی وہ غالب اور بدلہ لینے کے قابل تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ ثابت ہوا کہ ہر قسم کا اختیار خدائے برحق کے لیے ہے، وہی بہترین ثواب دینے والا اور وہی بہترین انجام والا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے سامنے زندگانی دنیا کی ایک اور مثال پیش کریں کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کی نباتات مل گئی اور خوب پھلی پھولی، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور اولاد زندگانی دنیا کی ہنگامی زیب و زینت ہیں، اور دراصل باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی کہیں بہتر ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اور وہ دن یاد کرو جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلا ہوا میدان ہے، اور ہم اس طرح سب لوگوں کو جمع کریں گے کہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اور وہ تمہارے پروردگار کے حضور صفے باندھے پیش کیے جائیں گے، تب ان سے کہا جائے گا آخر تم اسی طرح ہمارے پاس آ گئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ ہاں البتہ تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے دوبارہ پیدا کرنے کا کوئی وعدہ گاہ مقرر نہیں کیا ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، اور تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اس کے مندرجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہتے ہوں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسا نامہ عمل ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں چھوڑا مگر سب کو درج کر لیا ہے، اور جو کچھ ان لوگوں نے کیا تھا وہ سب اپنے اپنے سامنے پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا۔ اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی سرتابی کی۔ کیا تم اے منکرین حق مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست و کارساز بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدل ہے۔ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ اور میں نے انہیں آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت حاضر نہیں کیا، اور نہ ہی ان کی اپنی خلقت کے وقت، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بناؤں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اور وہ دن یاد رکھو جب وہ اللہ مشرکین سے فرمائے گا کہ بلاؤ میرے ان شریکوں کو جن کو تم میرا شریک خیال کرتے تھے، چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک آڑ مقرر کر دیں گے کہ وہ ایک دوسرے کی بات نہیں سن سکتے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ اور جب مجرم لوگ دوزخ کی آگ دیکھیں گے تو وہ خیال کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی مثالیں الٹ پلٹ کر بیان کر دی ہے، مگر انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی ہے تو ان کو ایمان لانے اور مغفرت طلب کرنے سے منع نہیں کیا، مگر اس چیز نے کہ اگلی قوموں کا معاملہ انہیں بھی پیش آئے یا عذاب ان کے سامنے آئے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور جو کافر ہیں وہ باطل کے ہتھیار سے جھگڑتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو باطل کر دے، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز عذاب سے انہیں ڈرایا گیا تھا اس کو مذاق بنا رکھا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے
جسے اس کے پروردگار کی نشانیوں کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، مگر وہ ان سے روگردانی کرے اور اپنے ان گناہوں کو بھول جائے جو وہ اپنے ہاتھوں پہلے بھیج چکا ہے۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اس کو سمجھے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ اس کو سنے۔ یہ حق سے اعراض کرنے کی سزا ہے، اور اگر انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ اس حالت میں کبھی راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بڑا بخشنے والا، رحمت والا ہے۔ اگر وہ لوگوں سے ان کے کیے گناہوں کا مواخذہ کرتا تو جلدی ہی میں ان پر عذاب نازل کر دیتا، مگر ان کے لیے ایک میعاد ٹھہرا دی گئی ہے، اس سے ادھر پہلے کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ اور یہ بستیاں ہیں جب ان کے باشندوں نے ظلم و زیادتی کی تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک میعاد مقرر کر دی تھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ میں برابر سفر جاری رکھوں گا یہاں تک کہ اس جگہ پہنچوں جہاں دو دریا اکٹھے ہوتے ہیں، یا پھر یوں ہی چلتے چلتے سال ہا سال گزار دوں گا۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ تو جب وہ دونوں ان دونوں دریاؤں کے اکٹھا ہونے کی جگہ پر پہنچے تو وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور اس نے دریا میں داخل ہونے کے لیے سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا۔ جب وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا، ہمارا صبح کا کھانا ناشتہ لاؤ، یقیناً ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت اٹھانی پڑی ہے، ہم بہت تھک گئے ہیں۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ اس جوان نے کہا، کیا آپ نے دیکھا تھا جب ہم اس چٹان کے پاس سستانے کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا، اور شیطان نے مجھے ایسا غافل کیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرنا بھی بھول گیا، اور اس نے عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا۔ موسیٰ نے کہا، یہی تو وہ مقام تھا جس کی ہمیں تلاش تھی اور جسے ہم چاہتے تھے، چنانچہ وہ دونوں اپنے پاؤں کا نشان دیکھتے ہوئے واپس ہوئے۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ سو انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا اور اسے اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا۔ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا۔ موسیٰ نے اس سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں بشرطے کہ رشد و ہدایت کا وہ خصوصی علم
جو آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں۔ قال إنك لن تستطيع معي صبرا۔ اس نے جواب میں کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے۔ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا۔ اور بھلا اس بات پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جو تمہارے علمی دائرے سے باہر ہے۔ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا۔ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کریں جب تک میں خود آپ سے اس کا ذکر نہ کروں۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا۔ اس کے بعد دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہو گئے تو خضر نے اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے اس لیے کشتی میں سوراخ کیا ہے کہ سب کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ آپ نے بڑی عجیب حرکت کی ہے۔ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا۔ خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا۔ موسیٰ نے کہا جو بھول ہو گئی اس پر مجھ سے مواخذہ نہ کریں اور اس معاملے میں مجھ سے زیادہ سختی نہ کریں۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ چنانچہ پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک لڑکے سے ملے تو اس بندے نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک پاکیزہ نفس بے گناہ کو قصاص کے بغیر قتل کر دیا، یہ تو آپ نے سخت برا کام کیا۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ خضر نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ موسیٰ نے کہا اچھا اگر اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، بے شک آپ میری طرف سے عذر کی حد تک پہنچ گئے ہیں، اب آپ معذور ہیں۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ اس کے بعد وہ دونوں آگے چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا، مگر انہوں نے مہمانداری کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا جاتی تھی تو خضر نے اسے بنا کر سیدھا کھڑا کر دیا۔ اس پر موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی ان لوگوں سے کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ خضر نے کہا بس ساتھ ختم ہوا، اب میری اور تمہاری جدائی ہے،
اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا۔ جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا پر کام کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار بنا دوں، کیونکہ ادھر ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر بے عیب کشتی پر زبردستی قبضہ کر لیتا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور جہاں تک اس بچے کا معاملہ ہے تو اس کے ماں باپ مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ بڑا ہو کر ان کو بھی سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کے عوض انہیں ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور مہر و محبت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ باقی رہا دیوار کا معاملہ تو وہ اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان بچوں کا خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ بچے اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالے، اور یہ سب کچھ پروردگار کی رحمت کی بنا پر ہوا۔ اور میں نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ خدا کے حکم سے کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں عنقریب ان کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ ہم نے اسے زمین میں اقتدار عطا کیا تھا اور اسے ہر طرح کا ساز و سامان مہیا کر دیا تھا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ پھر اس نے ایک مہم کے لیے ساز و سامان کیا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا۔ یہاں تک کہ وہ چلتے چلتے غروب آفتاب کے مقام پر پہنچ گیا تو اسے ایک سیاہ چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا، محسوس کیا، اور اس کے پاس ایک قوم کو آباد پایا۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تمہیں اختیار ہے، خواہ انہیں سزا دو یا ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو۔ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ ہم بے انصافی نہیں کریں گے، جو ظلم و سرکشی کرے گا ہم اسے ضرور سزا دیں گے، اور پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹایا جائے گا تو وہ اسے سخت
सजा देगा। وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ اور جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ معاملے میں نرم بات کریں گے۔ ثم أتبع سببا، پھر اس نے دوسری مہم کے لیے ساز و سامان کیا، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے وہ طلوع آفتاب کی جگہ پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا ہوا پایا کہ جس کے لیے ہم نے سورج کے سامنے کوئی پردہ نہیں رکھا ہے۔ كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، ایسا ہی تھا، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا اس کی ہم کو پوری خبر ہے۔ ثم أتبع سببا، پھر ایک اور مہم کی تیاری کی، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ یہاں تک کہ جب چلتے چلتے وہ دو پہاڑوں کی دیواروں کے درمیان میں پہنچا تو ان کے ادھر ایک ایسی قوم کو پایا جو ان کی کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ انہوں نے اشاروں سے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم آپ کے لیے خرچ کا کچھ انتظام کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار تعمیر کر دیں؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ ذوالقرنین نے کہا، جو طاقت میرے پروردگار نے مجھے دے رکھی ہے وہ تمہارے سامان سے بہتر ہے، تم بس اپنی بدنی قوت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان بند باندھوں گا۔ آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا۔ میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ، چنانچہ وہ لائے، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیانی خلا کو پر کر کے دونوں کے سروں کے درمیان کو برابر کر دیا تو کہا آگ پھونکو، یہاں تک کہ جب اس آہنی دیوار کو بالکل آگ بنا دیا تو کہا اب پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ اس پر انڈیل لوں۔ فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا۔ چنانچہ یہ دیوار اتنی مضبوط بن گئی کہ یاجوج و ماجوج نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں سرنگ لگا سکتے تھے۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے، تو جب میرے پروردگار کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو وہ اسے ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ برحق ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اور ہم اس قیامت کے دن اس طرح ان کو چھوڑ دیں گے کہ دریا کی لہروں کی طرح گٹ مٹ ہو جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا، اور پھر ہم سب کو
पूरी तरह जमा कर देंगे। وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا और उस दिन हम दोज़ख को काफिरों के सामने पेश कर देंगे। الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا जिनकी आंखों पर मेरी याद से पर्दा पड़ा हुआ था कि मेरी आयात नहीं देखते थे और वो सुन नहीं सकते थे। أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا क्या काफिरों का ये ख्याल है कि वो मुझे छोड़कर मेरे बंदों को अपना कारसाज और सरपरस्त बना लेंगे और हम बासपुस नहीं करेंगे? बेशक हमने दोज़ख को काफिरों की मेहमानी के लिए तैयार कर रखा है। قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, ए लोगों, क्या हम तुम्हें बता दें कि अमाल के एतबार से सबसे ज्यादा घाटे में कौन है? الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا जिनकी दुनिया की जिंदगी की तमाम सही कोशिश अकारत हो गई, हालांकि वो ये ख्याल करते हैं कि वो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों का और उसकी बारगाह में हाजिरी का इनकार किया, बस उनके सारे आमाल जाया हो गए। इसलिए हम कयामत के दिन उनके लिए कोई वज़न कायम नहीं करेंगे। ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ये इनकी सजा है, जहन्नुम, इनके कुफ्र करने और मेरी आयात और मेरे रसूलों का मजाक उड़ाने की पादाश में। إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल भी किए तो उनकी मेहमानी के लिए फिरदौस के बाग हैं। خالدين فيها لا يبغون عنها حولا जिनमें वो हमेशा रहेंगे, वहां से मुंतकिल होना पसंद नहीं करेंगे। قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا कह दीजिए कि अगर मेरे परवरदिगार के कलिमात लिखने के लिए समंदर स्याही बन जाए तो वो खत्म हो जाएगा कब्ल इसके कि मेरे परवरदिगार के कलिमात खत्म हो, अगरचे हम उसकी मदद के लिए वैसा ही एक समंदर ले आए। قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि मैं भी तुम्हारी तरह एक बशर इंसान हूं, अलबत्ता मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है। बस जो कोई अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर होने का उम्मीदवार है, उसे चाहिए कि नेक अमल करता रहे
اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔